بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کے رنگ اور میں ہوں نباہت شیری۔ اپنا پیغام آپ تک پہنچانے سے پہلے میں آپ کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ یوکے میں رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے، پاکستان میں شاید کل ہونے جا رہی ہے، لیکن اس مبارک موقع پر میں اپنا محبت کا پیغام ان ماؤں کو دینا چاہوں گی جو جیلوں میں ہیں، اور ان ماؤں کو بھی جن کے بچے جیلوں میں ہیں۔ کل یوکے میں مدرس ڈے منایا گیا، پاکستان میں شاید کسی اور دن منایا جاتا ہے، لیکن جب کل مجھے میرے بچوں نے ہیپی مدرس ڈے کہا تو میرے ذہن میں بہت سی وہ مائیں آئیں جو کہ اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، وہ بھی جو سیاسی قیدی ہیں اور وہ بھی جو سیاسی قیدی نہیں ہیں بلکہ اپنے مقدمات کو عدالتوں میں پیش کیے جانے کا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کتنی ہی زیادہ سزا اب تک کاٹ چکی ہیں بغیر کسی مقدمے کو عدالت میں چلائے ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ کیا کوئی ریاست کا ایسا بھی کام ہوتا ہوگا، ریاست کوئی ایسا بھی کام کرتی ہوگی جس میں ایسی ماؤں کو جب کوئی خاص دن ہوتا ہے تو کوئی ریلیف دیا جاتا ہو، یا ان کو بھی کوئی ہیپی مدر کہتا ہو اور ہیپی مدرس ڈے کا پیغام دیتا ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا پاکستان میں، خاص طور پر میں اگر اس تناظر میں بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہوتا ہوگا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے جو تکلیفیں اور جس قسم کی خواتین کے ساتھ رویہ دیکھا ہے اپنی پولیس کا، اپنی اسٹیٹ کا، وہ کم از کم میرے لیے تو بہت تکلیف دہ ہے۔ ایمان کی ہماری جو تین بڑی شکلیں ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کسی چیز کو جو کہ ناپسندیدہ اس پہ ریئیکٹ کریں، اگر ریئیکٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اس کو برا کہیں، اور اگر برا بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھیں۔ لیکن افسوس کہ شاید ہمارے یہاں پہ ابھی تک ان چیزوں کو اس طریقے سے شاید دیکھا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے سیاسی جو گروپس ہیں ان میں اتنے بری طریقے سے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک انصاف ہوتا ہوا یا بے انصافی ہوتی ہوئی دکھائی ہی نہیں دیتی ہمارے خیال میں۔ تو یہ کیونکہ اگر کوئی اوپوننٹ ہے، کوئی دوسری سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غیر سیاسی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو سیاست میں آنے کا نتیجہ ہے اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ خواتین اچھی خواتین نہیں ہوں گی، مان لیجئے کہ ان کے سیاسی نظریات آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے، لیکن یہ مت بھولیے کہ وہ ہیں تو خواتین، وہ ہیں تو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں۔ تو اگر ہم نے اپنے گھر کو، اپنی خواتین کو، خاص طور پر وہ خواتین جن کے بچے ہیں، جو مائیں ہیں، ان کے لیے اپنے دل میں اگر ہم نے نرم گوشہ نہیں رکھنا ہے، یا ان کے لیے ہم نے چیزوں کو دیکھنے کا رویہ تبدیل نہیں کرنا، تو میرا خیال میں اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی تکلیف دہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی تو ہمارے زخم شاید پارٹیشن کے ہی نہیں بھرے ہوئے، ابھی تو ہمیں وہی جو ڈرونے خواب ہیں ہماری پچھلی نسلوں کے، ابھی تک تو وہی ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نہیں بھولے، جب ہم اپنے بہت سے ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں کہ پارٹیشن میں کس طریقے سے ماؤں کی بے حرمتی کی گئی تھی، کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن افسوس کہ اتنے سال گزرنے کے بعد آج جب میں دیکھتی ہوں تو ہم تو وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کل کو وہ پرائے لوگ تھے جو کہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے، لیکن آج تو ہمارے اپنے ہی یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو دل دکھتا ہے، دل بہت پریشان ہوتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ خواتین جو اس وقت کسی دوسری جانب بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیسی ان خواتین کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی جو کہ اس مرحلے پہ سے گزر رہی ہیں، جو کہ اس سینیریو سے گزر رہی ہیں۔ اتفاقاً مجھے ایک انٹرویو سننے کو ملا جس میں ایک سیاسی کارکن، ایک جماعت کی، میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گی، اور نہ ہی میں اس کو آپ کے سامنے کسی خاص سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، بلکہ ایک ماں ہونے کے ناطے سے میں نے جب ان کا انٹرویو سنا تو مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ کس طریقے سے ایک خاتون اپنے ہی ملک میں، جہاں پہ اس کے اپنے لوگوں کی حکومت ہے، جہاں پہ اس کے اپنے ہی رشتہ دار، دوست، احباب مختلف اداروں میں کام کرتے ہوں گے، اور وہ خاتون پچھلے
10 مہینے سے دربدر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ایک جگہ چھپ رہی ہے اور کبھی دوسری جگہ چھپتی پھری۔ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو اس کے اپنے ہیں، ان لوگوں سے جن کو اس کو شیلٹر مہیا کرنا ہے، جن کو اس خاتون کو برے لوگوں سے، دشمنوں سے بچانا ہے، وہی لوگ اس کو چھپنے پر مجبور کر رہے ہیں اور وہ بھاگتی پھر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے۔ ہاں، اس کے پولیٹیکل ویوز ہوں گے جو آپ کو پسند نہیں ہوں گے، لیکن کیا اس کا خمیازہ کچھ اس طرح سے بھگتنا چاہیے؟ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ ہم بہت سن رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے کہ فلاں عمارت کے ساتھ ایسا ہوا اور فلاں عمارت کے اوپر حملہ ہوا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اینٹوں اور گاروں سے بنی ہوئی عمارتیں اتنی اہم ہیں کہ ہم جیتے جاگتے انسانوں کی زندگیوں سے کھیلیں؟ کیا یہ عمارتیں، چاہے وہ کسی بھی نام سے منسوب ہوں، کسی بھی شخصیت سے منسوب ہوں، وہ کیا اتنی معتبر ہیں کہ ہم ایک ماں سے اس کے بچے چھین لیں؟ کیا وہ اتنی معتبر ہیں کہ ہم ان عمارتوں کی بنا پر اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سیاسی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتی کہ وہ اصل واقعہ کیا تھا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن لوگ تو ہم ایک ہی ہیں نا، ایک ہی ملک کے باسی ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، تو کیا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اور جبکہ دوسری طرف میں میڈیا میں دیکھ رہی تھی کہ کشمیر میں مودی کے وزٹ سے پہلے انڈیا کے مختلف علاقوں سے وہاں پر لوگ بھیجے جا رہے ہیں جو کہ کشمیریوں کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں، جو ان کے لیے وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں جو ان کو یہ پروف کر سکیں کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ جا کے وہاں لوگوں سے مل رہے ہیں کشمیریوں سے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے ہر قسم کے تعاون اور ہر قسم کی ہمدردی رکھتے ہیں، تو پھر آپ ہم میں سے ہیں، اور ہم اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں کیونکہ آپ کی سیاسی نظریے مختلف ہیں۔ یہ تضاد اور یہ تکلیف دہ جو صورتحال ہے اس میں جو ماؤں کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ایسے ذہن کو جو کہ سوچنے کے لائق ہے خاموش رہنا چاہیے، اور کسی بھی ایسے شخص کو جو خود ماں ہے، ایک خاتون جو خود ماں ہے، وہ کیسی ایک تصور کر سکتی ہے کہ وہ صرف ایک دوسری عورت کو، ایک دوسری ماں کو اور اس کے بچوں کو اس تکلیف میں مبتلا کرے کیونکہ وہ اس سے سیاسی نظریے کا اختلاف رکھتی ہے۔ مجھے اس وقت حبیب جالب کی ایک نظم یاد آ رہی ہے جو کہ میں نے اپنے سامنے لکھ کے رکھی ہے کیونکہ مجھے شاید زبانی اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی اور کچھ بھول جاتی، تو میں نے آپ کے لیے اس کو نوٹ کیا۔ بچوں اور یہ کافی عرصہ پہلے حبیب جالب نے جب یہ نظم لکھی تھی، تو اس کا مطلب ہے حالات تو جوں کے توں ہیں، ابھی بھی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حبیب جالب نے کہا کہ بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بولی، میں دور کھڑی دیکھوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے کہا خون خارو دولت کے پرستارو، دھرتی ہے ہم سب کی، اس دھرتی کو نادانو انگریز کے دربانو، صاحب کی عطا کردہ جاگیر نہ تم جانو، اس ظلم سے باز آؤ، بیرک میں چلے جاؤ، کیوں چند لٹیروں کی پھرتے ہو لیے گولی، بچوں پہ چلی گولی۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید آج بھی اگر حبیب جالب ہوتے تو وہ یہی اشعار لکھتے، شاید وہ یہی نظم دہراتے، کیونکہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہم ابھی تک اپنی آزادی کی جنگ لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں صرف اپنے کچن کیبنٹ کا پیغام دیتے وقت میں یہی کہوں گی کہ کل سے کوئی چراغ منور نہیں ہوا، کل سے ہمارے شہر کی مائیں اداس ہیں۔